السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شان ناولز پہ۔ آج میں سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں ناول شدت جنون کی قسط نمبر 104۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ شدت جنون قسط نمبر 104، تحریر عریج شاہ۔ آزادی مبارک ہو دامیار شاہ، فائنلی ہسپتال سے تمہاری چھٹی ہو گئی۔ بارک اس کے کاغذات تیار کروا کر لایا تھا۔ ہاں، یہ مبارکباد تو واقعی قبول کرنے والی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی مبارکباد کو قبول کیا تھا۔ دامیار، میں سوچ رہا تھا کہ تمہارے گھر پر شاید ایزا اکیلے تمہارا خیال نہ رکھ سکے، اسی لیے اگر تمہیں ٹھیک لگے تو تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو، کچھ دن وہیں پر رہنا۔ اس کے لیے تمہیں اکیلے سنبھالنا کافی مشکل ہو جائے گا۔ اس نے دادی کی کہی ہوئی بات اس سے کہی تھی۔ ایزا اکیلی نہیں ہے اور فکر مت کرو، تمہاری بہن پر بوجھ نہیں بنوں گا میں، میرا یار ہے نا مجھے سنبھالنے کے لیے۔ اس نے مبشر کی طرف اشارہ کیا تھا، جبکہ مبشر اس کے مان پر مسکراتے ہوئے سینے پہ ہاتھ رکھ گیا تھا۔ ہاں، یہ تو ٹھیک ہے کہ مبشر تمہارا خیال رکھ سکتا ہے، لیکن وہاں میرے خیال میں تمہارے لیے آسانی رہے گی۔ کوئی بات نہیں، میں ہینڈل کر لوں گا، اور ویسے بھی مجھے یہ ساری سچویشن اکیلے ہینڈل کرنے کی عادت ہے، فیملی کی عادت نہیں ہے مجھے، اور نہ ہی میں ایسی کوئی عادت ڈالنا چاہتا ہوں۔ اس نے جیسے بات ہی ختم کر دی تھی۔ بارک مزید کچھ نہیں بولا۔ حالانکہ ایزا چاہتی تھی کہ دامیار اپنے گھر جانے کے بجائے اگر اس کے ساتھ گھر چلا جاتا تو وہاں اس کی زیادہ کیئر کی جا سکتی تھی۔ ہاں، لیکن وہ اس پر زبردستی بھی تو نہیں کر سکتی تھی، اور ویسے بھی وہ شاہ برادرز کا کوئی احسان نہیں لینا چاہتا تھا۔ عبادت کا فون مسلسل بج رہا تھا، جبکہ وہ مسلسل پیپر پر کچھ لکھتے ہوئے اسے اگنور کر رہی تھی۔ ارے یار، فون اٹھا لو نا، پتہ نہیں کون بار بار تنگ کر رہا ہے۔ پاس بیٹھی عائشہ نے اسے فون کی طرف متوجہ کیا تھا۔ عبادت اپنا دھیان بٹانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اب اس فون کال پر مجبور ہو کر اس نے فون دیکھا تھا، جبکہ فون پر آتی ناظمہ کی کال دیکھ کر حیرت سے اس کی آنکھیں کھل گئی تھی۔ یہ اب کیوں فون کر رہی ہے؟ دھوکے باز عورت! اگر زران نے اس کیس کو اسٹڈی نہ کیا ہوتا اور اس کی اس طرح کی گہرائیوں کے بارے میں نہ جانتے تو ہار جاتے اس عورت کے دھوکے کی وجہ سے، اور اب یہ مجھے فون کر رہی ہے۔ اس نے پاس بیٹھی عائشہ اور دعا سے کہا تھا۔ ناظمہ کی کال پر ان دونوں کے چہرے بھی غصے سے لال ہونے کو تھے۔ زران سے بات کرواتی ہوں اس کی، ایک ہی دفعہ ساری عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ وہ غصے سے اٹھتی سیدھے زران کے آفس کی طرف چلی گئی تھی۔ زران، دیکھیں، ناظمہ کی کال آ رہی ہے۔ وہ فون اس کے حوالے کرتے اس کے پاس آ چکی تھی، جبکہ اس کے فون کو اپنے ہاتھ میں لیتے وہ کال اٹینڈ کرتے اس نے بڑی عزت
اور احترام سے اسے سلام کیا تھا۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسی ہیں اور بچے کیسے ہیں؟ ارے معذرت کس بات کی، آپ حق پر تھی، غلطی عبادت کی تھی جس نے آپ کو اس ڈیل کے بارے میں نہیں بتایا۔ نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گا آپ سے؟ وہ بڑے مزے سے اس سے بات کر رہا تھا جبکہ عبادت غصے سے سرخ انگار چہرہ لیے اسے گھور رہی تھی۔ اس کو تو لگا تھا ذرا نازمہ کی خوب بے عزتی کرے گا اس دھوکے پر، لیکن وہ تو بالکل نارمل ہو کر اس سے بات کر رہا تھا۔ آپ کو اس چیز کو لے کر بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی بچیوں کے فیوچر پر دھیان دیں۔ خیر مبارک، مجھے آپ کی طرف سے اس مبارک بات کا انتظار تھا، وہ کہتے ہوئے دوسری طرف سے بات ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ نہیں، بالکل نہیں، ہمیں آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ آپ نے جو فیصلہ کیا ایک ماں ہونے کے ناطے بالکل صحیح کیا۔ ہمیں پہلے ہی آپ کو اس ڈیل کے بارے میں بتا دینا چاہیے تھا، اور ویسے بھی اب مجرم جیل کی 4 دیواریوں کے اندر ہیں، اگر کبھی باہر بھی آئے تو آپ کا نام کہیں نہیں آئے گا۔ بالکل بے فکر ہو جائیں اور اپنی بچیوں کے فیوچر پر دھیان دیں۔ اللہ حافظ۔ وہ فون رکھتے ہوئے فون واپس اس کے حوالے کرتا لیپ ٹاپ پر نگاہیں جما گیا تھا، جبکہ وہ حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی فون تک نہیں تھام پا رہی تھی۔ عبادت، آج کے بعد اس طرح میرے آفس میں مت آنا، دروازہ کھٹکھٹا کر آنا۔ تم یہاں پر امپلائی ہو اور یہ بات مجھے تمہیں دوبارہ نہ بتانی پڑے۔ تم اس طرح سے اندر آ کر میری دھڑکنوں میں اشتعال برپا کر دیتی ہو، رومانٹک موڈ جاگ جاتا ہے میرا۔ خیر فی الحال جاؤ، تم نا 1.25 گھنٹے کے بعد آنا، پھر رومانس کریں گے۔ فی الحال میں بہت ضروری کام کر رہا ہوں۔ اس طرح سے تم دیکھ کر میرا سارا دھیان کام سے ہٹا رہی ہو۔ فون اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے وہ اسے باہر کا راستہ دکھا چکا تھا، جبکہ عبادت حیرت اور بے یقینی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ اسے وہ نمبر مسلسل تنگ کرنے لگا تھا، دن رات۔ اسے اس نمبر سے کبھی واٹس ایپ پر کال آنے لگتی تو کبھی موبائل پر۔ تنگ آ کر اس نے نمبر ہی بلاک کر دیا تھا، لیکن کل رات اسے ایک اور نمبر سے مسلسل اسی طرح سے کال آنے لگی۔ اس کا ارادہ اس نمبر کو بھی بلاک کرنے کا تھا، جب اس نمبر سے اسے کچھ تصویریں موصول ہوئی۔ اس نے اکتا کر ڈاؤن لوڈ ہوتی تصویروں پر نظر جمائی تھی۔ اس کا ارادہ آج اس نمبر کے بارے میں بارک بھائی کو بتانے کا تھا، لیکن تصویریں دیکھ کر اس کے اپنے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ یہ تصویریں اس کی اپنی تھی، جو کہ انتہائی نازیبا تھی۔ اس کے ہاتھ پیر میں لرزش شروع ہو گئی تھی، پورا جسم کانپنے لگا تھا۔ یہ تصویریں ایڈٹ تھی، اس کا کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی تعلق نہیں تھا جس طرح کا ان تصویروں میں بیان کیا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود فون پوری طرح سے کانپ رہا تھا، دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ وہ افسوس اسے اس بات کا ہو رہا تھا کہ اس کے خونی رشتے ہی یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ اس کے تایا کا وہ بیٹا
جسے وہ کبھی قبول نہیں کر سکتی تھی، وہ ان تصویروں میں اس کے بے حد قریب تھا، اس کے ساتھ انتہائی غلیظ حرکتیں کر رہا تھا۔ اسے شہیر کو اس سب کے بارے میں بتا دینا چاہیے، لیکن کیا شہیر اس کا اعتبار کرے گا؟ وہ آنکھوں دیکھی ان تصویروں کو جھٹلا دے گا؟ آج کل تو ویسے بھی نہ اس پر وہ اعتبار کرتا تھا اور نہ ہی اسے منہ لگانا پسند کرتا تھا۔ ان کا رشتہ ویسے بھی کوئی بہت اچھے سے نہیں چل رہا تھا۔ ایسے میں اس طرح کی حرکت کر کے احسن نے اس کے لیے مزید مشکلات میں اضافہ کر دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آخر وہ انسان اس سے کون سی دشمنی نبھا رہا ہے، لیکن اس طرح کی تصویریں بھیج کر وہ اس کی نظروں میں گر گیا تھا۔ اپنے فون پر آتی کال کو اس دفعہ وہ نظر انداز نہیں کر سکی تھی۔ ہیلو احسن بھائی، بتائیں کیوں فون کیا ہے آپ نے، اور اس طرح کی غلیظ تصویریں بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ میں جانتی ہوں آپ میرے بارے میں کبھی اچھا نہیں سوچ سکتے، آپ اتنے گھٹیا، اتنا گندا سوچ سکتے ہیں، یہ اندازہ بھی نہیں تھا مجھے۔ وہ بے حد غصے سے بولی، بس عروش بی بی، زمین پر آ جاؤ۔ اتنی امیر ہو گئی ہو، اپنے پچھلے رشتہ داروں کا ذرا خیال نہیں؟ اتنا امیر آدمی پھنسا لیا ہے تم نے، اس سے شادی کر کے اس کے گھر میں عیاشی کر رہی ہو، اور میرے ماں باپ کو جیل بھیج دیا ہے، اور تمہیں لگ رہا ہے کہ تم مزے سے اپنی زندگی گزار لو گی؟ نہیں عروش، نہیں، تمہارے پیسوں پر تھوڑا حق ہم رشتہ داروں کا بھی بنتا ہے نا، آخر ہم تمہارے اپنے ہیں۔ میرے ماں باپ نے وہاں جا کر بے وقوفی کی، سٹھیا گئے ہیں، بڈھے ہو گئے ہیں نا، سمجھ ہی نہیں پائے کہ وہاں جا کر کون سی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے ان لوگوں نے تمہارے باپ کو یہاں مارنے کی کوشش کی، لیکن اس میں بھی فیل ہو گئے، اور پھر وہاں فیل ہو گئے۔ میرے ماں باپ میں نا وہ گرڈز ہی نہیں ہیں جس سے وہ پیسے حاصل کر سکیں، لیکن مجھ میں ہیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ یہ تصویریں تمہارے شوہر کے پاس نہ جائیں تو 25 لاکھ کا انتظام کر دو۔ آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے سوال کرنے لگی، جبکہ دوسری طرف سے احسن نے کہکا لگایا تھا، ویسے تو تم اسے جو چاہے نام دے سکتی ہو، لیکن میں تو بس اپنا حق مانگ رہا ہوں۔ ارے خون کا حق، آخر خون کا رشتہ ہے، میرے سگے چاچا کی بیٹی ہو۔ اپنے اس گھر میں میرے چاچا کا بھی بہترین قسم کا علاج کروا کر اس کی بھی عیاشیاں کروا رہی ہو، اور تمہیں اپنے پچھلے رشتہ داروں کا احساس ہی نہیں۔ بھولو مت کہ تمہاری شادی اس شہیر سے میری ہی وجہ سے ہوئی تھی، آخر میں نے ہی تو تمہاری شادی میں سب سے اہم کردار ادا کیا تھا، ویلن کا کردار، اور اب اس ویلن کو اپنے کردار کی رقم ادا کرنی ہے تم نے۔ ورنہ یہ تصویریں ویسے کافی اچھی ایڈیٹنگ نہیں ہوئی ان تصویروں کی، اور ان تصویروں کو دیکھتا وہ کہکا لگا رہا تھا،
جبکہ عروش ان تصویروں میں موجود نہ ہونے کے باوجود بھی اس کے غلیظ کہکے پر بری طرح سے تپ گئی تھی۔ کیا لگتا ہے آپ کو میرا شوہر آپ کی ان تصویروں پر یقین کرے گا؟ سوچ بھی کیسے لیا؟ وہ میرا شوہر ہے، وہ مجھ پر اعتبار کرے گا، کسی دوسرے تیسرے پر نہیں۔ آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ میرے شوہر کے دل میں کسی طرح کا کوئی شک و وہم پیدا کر سکیں۔ وہ مجھ پر اعتبار کرتا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے سوچ کیسے لیا کہ وہ آپ جیسے گھٹیا انسان کا یقین کرے گا؟ اس کے لب و لہجے میں یقین بول رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ شہیر اس سے کتنا ہی ناراض کیوں نہ ہو، لیکن اس طرح کی کسی چیز پر وہ اعتبار نہیں کر سکتا۔ وہ اس سے ناراض تھا، لیکن ناراضگی کے باوجود بھی وہ اپنی محبت میں کسی طرح کی کمی نہیں آنے دیتا تھا۔ وہ اس کی فکر کرتا تھا، اس کے کھانے پینے کی، اٹھنے بیٹھنے کی فکر ہوتی تھی اسے۔ وہ بار بار فون کرتا تھا، وہ پریشان رہتا تھا، اور کوئی تیسرا آ کر ان لوگوں میں شک پیدا کر جائے، ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اسے اپنی محبت پر اتنا یقین تو تھا ہی۔ آزمائش شرط ہے عروش بی بی، تمہارا شوہر نہ سہی لیکن سسرال والے تو ان تصویروں پر یقین کریں گے نا، اور ویسے بھی تمہارا شوہر تو تمہارے پاس آج کل ہے نہیں، اسی لیے اسے تصویریں بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ویسے بھی میرا کوئی موڈ نہیں ہے تمہارے شوہر کو تمہارے خلاف کرنے کا۔ میں تو تمہارے سسرالیوں تک یہ تصویریں پہنچاؤں گا۔ ممکن ہے کہ مزید آدھے گھنٹے میں یہ تصویریں تمہارے جیٹھ، بارک شاہ، سسر، چچا سسر، اور وہ جو وکیل ہے زران، وہ بھی تمہارا جیٹھ ہے نا، اور وہ پولیس والا زبر بھی۔ ویسے ان لوگوں کے ذہن میں پہلا خیال یہ تو کبھی نہیں آئے گا کہ یہ تصویریں ایڈٹ ہیں۔ وہ تو اپنی بھابھی کو اس طرح کی نازیبا تصویروں میں دیکھ کر شٹ اپ احسن بھائی، شرم آنی چاہیے آپ کو یہ بے ہدا حرکت کرنے کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آ رہی اتنی گری ہوئی حرکت کرتے ہوئے؟ میں آپ کو اپنا بھائی سمجھتی ہوں، سگے نہ سہی لیکن پھر بھی میرے بھائی تو ہیں نا آپ۔ اپنی بہن کے ساتھ اس طرح؟ میری کوئی بہن نہیں ہے، اور تمہیں تو میں نے کبھی بہن سمجھا بھی نہیں۔ تمہیں تو میں نے بہت کچھ سمجھا تھا، لیکن تم میرے ہاتھ نہیں آئی۔ اگر ہاتھ آ جاتی نا تو شاید میرے سامنے آواز اٹھانے کے قابل نہ رہتی۔ میں تمہیں 4 دن کا وقت دے رہا ہوں، 25 لاکھ کا انتظام کرو۔ مجھے اگر تم نے 25 لاکھ نہ لے کر دیے تو یہ تصویریں تمہارے سارے گھر کے مردوں کے موبائل فون میں ہوں گی، اور پھر میرا نہیں خیال کہ مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ تمہارے گھر کے مردوں کی نظر میں تمہاری کیا اوقات ہے۔ اور ایک اور بات کان کھول کر سن لو، اپنی باقی جیٹھانیوں کی طرح بڑے خاندان سے نہیں ہو تم، جو تمہارے لیے
کوئی لڑے گا، اس لیے اوقات میں رہو اپنی اور چپ چاپ میری بات مان لو، ورنہ تم اور تمہارا باپ انہی لوگوں کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں، بھولنا مت۔ فون بند ہو چکا تھا، جبکہ عروش کتنی ہی دیر کان فون سے لگائے بیٹھی رہی تھی، اور پھر جیسے اگلے ہی لمحے وہ ہوش میں آئی تھی۔ اسے شہیر کو ان سب چیزوں کے بارے میں بتانا چاہیے تھا۔ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی یہ جسے وہ شہیر سے چھپا لیتی۔ اس نے جلدی جلدی شہیر کا نمبر ملایا تھا۔ نمبر 2-3 دفعہ کال ملنے کے بعد کٹ جاتا، اور اس کا فون وہ نہیں اٹھا رہا تھا ہمیشہ کی طرح۔ اس نے بار بار کوشش کی تھی، لیکن وہ اس کا فون اٹھانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر اب تک لرز رہے تھے۔ اس نے احسن سے بہت ہمت سے بات کی تھی، لیکن اب اس کی ہمت ٹوٹنے لگی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ اس انسان سے کسی بھی طرح کی امید کر سکتی تھی۔ وہ بہت گرا ہوا انسان تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ اس دولت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنے والا تھا۔ وہ احسن سے اچھی امید نہیں کر سکتی تھی۔ اگر شہیر اس پر اعتبار کرتا بھی تو اگر وہ تصویریں اس کے جیٹ کے فون میں چلی جاتی تو کیا عزت رہ جاتی اس کی؟ وہ ان کی نظروں میں گر جاتی، وہ کبھی ان سے نظر نہ ملا پاتی۔ اور شہیر، کیا وہ اس طرح اپنی بیوی کی تصویریں لیک ہونے کے بعد اپنے بھائیوں کے سامنے نظر اٹھا پاتا؟ شہیر پلیز فون اٹھائیں، اس نے لکھ کر واٹس ایپ پر میسج سینڈ کیا تھا۔ میسج سین ہوا، اور پھر دوسری طرف سے کسی طرح کا کوئی رسپانس نہ ملنے پر وہ فون بیڈ پر پھینکتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس نے رو رو کر اپنی حالت بگاڑ لی تھی، لیکن اس سے کہیں فاصلوں پر بیٹھا شہیر اس کی حالت سے انجان اپنی ناراضگی ہنوز برقرار رکھے ہوئے تھا۔ وہ مانتی تھی وہ حق پر تھا، اس کا ناراض ہونا بنتا تھا، لیکن اس وقت وہ اپنا درد سوائے اپنے شوہر کے اور کسی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ اتنے دن ہو گئے تھے اسے گئے ہوئے، نہ جانے اسے کب واپس آنا تھا، اور اگر اس کے واپس آنے سے پہلے کچھ غلط ہو گیا تو نہیں، اسے کسی بھی طرح اس سے رابطہ کرنا تھا۔ وہ رسک نہیں لے سکتی تھی۔ پونے گھنٹے کے بعد اسے زران کے آفس سے بلاوا آ گیا تھا۔ اس نے غصے سے عائشہ کو دیکھا تھا جو اس کا بلاوا لے کر آئی تھی، اور اب شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھ بھی رہی تھی۔ مجھے نہیں جانا، کہیں بھی جا کر بتا دو، منہ بنا کر کہتی وہ دوبارہ اپنے پیپر پر جھک گئی تھی۔ سوری ڈارلنگ، میں صرف زران شاہ کے حکم کی پابند ہوں، تمہارے نہیں۔ تمہارا اور میرا اس آفس میں سیم لیول ہے، تو سر کا حکم میں تم تک پہنچا سکتی ہوں۔
تمہارا حکم سر تک پہنچانے کے لیے تمہیں خود جانا ہوگا۔ وہ آرام سے بیٹھ گئی تو عبادت نے اسے غصے سے گھور کر دیکھا تھا اور پھر پیر پٹکتے وہ زران کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ جاننا تو اسے بھی تھا ہی کہ آخر اس نے ناظمہ سے اتنے پیار اور محبت سے بات کیوں کی تھی، حالانکہ وہ فون اس کے پاس اسی لیے لے کر گئی تھی تاکہ عبادت جو پوائنٹ اس کو باتیں سنانے میں مس کر دے، زران وہ پوائنٹ مس کیے بغیر اسے بہت ساری سنائے اور اسے اس کی غلطی کا احساس دلائے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی بلکہ زران کا پورا کریئر داؤ پر لگا ہوا تھا۔ اس کے بے داغ کریئر پر ایسا داغ لگ سکتا تھا جس کے بعد زران کا نام اچھے وکیلوں کی لسٹ سے ختم ہو سکتا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی، لیکن زران نے اس بات کو اس طرح سے نظر انداز کر دیا تھا جیسے اس بات کی کوئی ویلیو ہی نہ ہو، اور اب وہ خود زران سے اس کی وجہ جاننا چاہتی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ دے کر بھی ناظمہ اس کی نظر میں ایک بہت اچھی عورت تھی جس نے اپنے بچوں کی خاطر اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ وہ غصے سے اٹھتی زران کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، لیکن اس دفعہ دروازہ ناک کرنا نہ بھولی تھی، کیونکہ زران نے اسپیشلی اس چیز کے لیے اس سے کہا تھا۔ اگر وہ اسے آفس میں صرف امپلائی سمجھتا تھا تو اب سے وہ بھی صرف امپلائی بننے کا ہی ارادہ رکھتی تھی۔ جی سر، کہیں آپ نے کیوں بلایا ہے مجھے یہاں؟ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ یہ میرے کام کا وقت نہیں ہے۔ وہ دروازے سے اجازت ملنے کے بعد اندر داخل ہوتی اس کے بالکل سامنے میز کی دوسری سائڈ پر آ رکی تھی۔ انداز ضرورت سے زیادہ پروفیشنل تھا۔ ایک میٹھی سی پیاری سی کس دے سکتی ہو، اپنے شوہر کے جذبات کو سکون پہنچا سکتی ہو، رات تک انتظار کرنے کی کوئی وجہ دے سکتی ہو، تم جس طرح مجھے خوش کرنا چاہو، کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے لمبی چوڑی لسٹ بنا کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے اب مسکرا کر اس کے حسین دلکش سراپے کو پنک لباس میں دمکتے دیکھا تھا۔ سوری سر، اس طرح کی خدمتیں آپ کو آپ کی بیوی گھر پر دے سکتی ہے۔ یہ آفس ہے اور یہاں ہم کام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ باس ہیں اور میں آپ کی امپلائی ہوں، وہ منہ بنا کر کہتی سیدھی زران شاہ کے دل میں اتر رہی تھی۔ آج کل وہ کافی ہیلدی ہو رہی تھی۔ پریگننسی کا ایک گلو سا اس کے چہرے پر آ کر اسے مزید دلکش بناتا جا رہا تھا۔ آج کل تو زران اس کے چہرے کی دلکشی میں کھو جاتا تھا۔ اب کیوں ناراض ہو؟ اب کون سا گناہ سرزد ہو گیا مجھ سے؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بتائیے مجھے کیوں بلایا ہے آپ نے سر؟ وہ سر پر خاصا زور دیتے ہوئے بولی۔ میرا باس بننے کا موڈ نہیں ہے، ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ اپنا ہاتھ
اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے بولا تھا، لیکن میں اس وقت آپ کے آفس میں کام کرنے والی ایک معمولی سی ملازم ہوں، بلکہ نہیں، میں ایک معمولی سی انٹرنشپ کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور آپ اس آفس کے مالک ہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ ہی باس بنے رہیں۔ اوہ اچھا، کمرے سے کمرے میں بنا اجازت آنے کے لیے منع کیا تھا، اس لیے اتنی تپی ہوئی ہو؟ میری جان، ساتھ میں وجہ بھی تو بتائی تھی۔ جذبات کنٹرول میں نہیں رہتے، کام سے دھیان ہٹ جاتا ہے۔ وہ ایک بار پھر سے وجہ بتا رہا تھا۔ میں نے کہا، زران، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، بتائیے آپ نے کیوں بلایا تھا؟ تم بتاؤ، غصہ کیوں ہو مجھ سے؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ اب اتنی ذرا سی بات پر وہ اتنا ناراض نہیں ہو سکتی تھی۔ ناظمہ کو کچھ بھی نہیں کہا آپ نے، وہ ڈیزرو کرتی تھی کہ اسے سنایا جائے۔ ایک انسان کا پورا فیوچر داؤ پر لگا تھا، اس کی ساری محنت داؤ پر لگی تھی، اور آپ نے کتنی آسانی سے اسے معاف کر دیا۔ وہ اصل وجہ پر آئی تو زران نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اب سمجھ گیا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ فون کروں اسے، باتیں سناؤں؟ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کرنے سے تم اچھا فیل کرو گی تو میری جان، تم سے زیادہ مجھے اور کوئی عزیز نہیں ہے۔ وہ اس کے پاس آتا، اس کے ہاتھ سے فون لے کر ناظمہ کے نمبر پر کال کر چکا تھا۔ اس نے ایک نظر زران کو دیکھا تھا، جو اب کال ملانے کے بعد فون اپنے کان سے لگا چکا تھا۔ وعلیکم السلام، میں زران شاہ بات کر رہا ہوں۔ جی، آج دوپہر میں میں نے آپ کی معذرت کو قبول کیا تھا، حالانکہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ مجھے آپ کو بہت ساری باتیں سنانی چاہیے تھی، آپ کو اس طرح اس بات کا احساس دلانا چاہیے تھا کہ آپ نے میرے کیریئر پر کتنا بڑا دھبا لگانے کی کوشش کی ہے۔ میری ساری محنت برباد ہو جاتی، میری اتنے سالوں کی لگن دھری کی دھری رہ جاتی اگر میں کیس ہار جاتا۔ آپ کو جاننے سے پہلے ایک دفعہ مجھے بتانا چاہیے تھا۔ اس طرح آپ میری ساری زندگی تباہ برباد کر کے نہیں جا سکتی تھی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا آپ کی بیٹیوں سے، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ نے پیدا کی ہیں، آپ جانیں میرا ان سے کیا تعلق ہے؟ میں کیوں ان کے لیے آپ کے اس قدم کو صحیح ٹھہراؤں گا؟ حالانکہ جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آئی ایک وکیل کی زندگی تباہ کرتے ہوئے؟ میرے در پر روتی ہوئی آئی تھی آپ اپنے شوہر کے لیے انصاف مانگنے۔ میں تو راضی بھی نہیں تھا اس کیس کو لینے کے لیے، اور چند پیسوں کی لالچ میں ہر چیز چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ میرا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کی بیٹیوں سے، میرا تعلق صرف مجھ سے ہے۔ آپ کو اندازہ بھی ہے آپ نے مجھے کتنا نقصان پہنچایا ہے؟ اس طرح سے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے، اس طرح بنا انفارم کر کے بھاگ کر
آپ کے لیے آپ کی بیٹیاں اہم تھی، میری زندگی، میرا کریئر اہم نہیں۔ صرف چند پیسوں کی خاطر آپ نے میرا پورا کریئر برباد کرنے کی کوشش کی۔ وہ بولنے پر آیا تو پھر بولتا ہی چلا گیا تھا۔ عبادت حیرت سے منہ کھولے اسے سن رہی تھی، پھر پریشانی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ زران نے اشارن پوچھا، اتنا کافی ہے؟ تو عبادت نے ہاں میں سر ہلایا تھا، جبکہ وہ فون کاٹ کر سائڈ ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ اب خوش ہو تم؟ مل گیا سکون؟ ریلیکس ہو؟ سنا دی اسے باتیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو عبادت نے پریشانی سے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اس نے شاید ضرورت سے زیادہ سنا دی تھی۔ چلو اب کچھ کھانے چلتے ہیں، بھوک لگ گئی ہے مجھے یار، تم تو میری عورتوں سے لڑائیاں کروا رہی ہو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے لیے باہر کی طرف جا رہا تھا، جب عبادت نے نظر اپنے فون پر ڈالی تھی جہاں پر کوئی کال کی ہی نہیں گئی تھی۔ اس نے غصے سے زران کو دیکھا جو چوری پکڑے جانے پر شرارت سے باہر بھاگ گیا تھا۔ زران آپ بہت ہی برے ہیں، کتنا بڑا جھوٹ بولا، اتنا ڈرامہ کر رہے تھے آپ میرے سامنے۔ وہ بے یقینی سے اس کے پیچھے آتے ہوئے کہہ رہی تھی، میری جان تم جذباتی ہو، ایک چیز جو ختم ہو چکی ہے اسے چھوڑ دو، ہم اسے بدل نہیں سکتے، اور نہ ہی ناظمہ کو باتیں سنانے سے وہ سب کچھ بدل جائے گا۔ جو ہو گیا ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، موو آن۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ لیے آفس سے باہر نکل گیا تھا تاکہ اس کے ساتھ تھوڑا سکون کا وقت گزار سکے۔ مبشر ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ وہ جب گھر آیا مبشر نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا تھا، اور اب وہ کمرے میں آرام کرنے لگا تو مبشر نیچے آ گیا تھا، جبکہ عزا اس کے لیے رات کا پرہیزی کھانا بنوا رہی تھی۔ مبشر بھائی، دامیار سو گئے ہیں کیا؟ اس نے اس کے آنے پر پوچھا تھا۔ جی سوئے تو نہیں ہیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ سونا چاہتے ہیں، بس نیند آ جائے، اس لیے میں انہیں اکیلا چھوڑ کر آ گیا، اس نے جواب دیا، جبکہ عزا نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ چلیں ٹھیک ہو گیا، میں بھی کھانا تقریباً تیار کر چکی ہوں، دامیار تھوڑی دیر میں جاگ جائیں گے تو پھر کھانا لگوا دوں گی، باقی آپ کو ان کی میڈیسنز کا تو پتہ ہی ہے۔ عزا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ ہر چیز میں احتیاط کر رہی تھی۔ اس کا کیئرنگ انداز مبشر کو بہت پسند آ رہا تھا۔ کوئی تو تھا جو دامیار کی پرواہ کر رہا تھا۔ جی ٹھیک ہے بی بی جی، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا، تھوڑی دیر میں دامیار صاحب جاگ جائیں گے، اگر سو گئے تو آپ تب تک آرام کر لیجئے، باقی میں دیکھ لوں گا۔ وہ مسکرا کر کہتا باہر نکلنے لگا تھا، جبکہ عزا بھی باقی کام زینت بی بی اور باقی ملازموں پر چھوڑتی کچن سے نکلی تھی جب سامنے لینڈ لائن نمبر پر کال آنے لگی۔ فون کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے ایک نظر سیڑھیوں کی طرف دیکھا تھا جہاں سے دامیار
نیچے آ رہا تھا۔ دامیار، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ نیچے کیا کر رہے ہیں؟ فون اٹھاتے ہوئے وہ اس سے پوچھنے لگی تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی اور نہ ہی میں اکیلے کمرے میں رہ سکتا ہوں، ساتھ چلو میرے، وہ نیچے آتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ ایزا نفی میں سر ہلاتی فون اٹھا کر اپنے کان سے لگا چکی تھی۔ صاحب جی، زرمینہ مر گئی اور اس کی بیٹی کو وہ لوگ اٹھا کر لے گئے ہیں۔ صاحب جی، اس کی بیٹی کو بچا لو ورنہ وہ درندے اسے نوچ کھائیں گے۔ زرمینہ کو مار ڈالا ان لوگوں نے۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو زرمینہ کے ٹھکانے کے بارے میں کیسے پتہ چلا۔ یہاں زرمینہ کی لاش پڑی ہوئی ہے اور اس کی بیٹی کو وہ لوگ اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اس کی بیٹی کو بچا لو، اس کی بیٹی بہت بیمار ہے، بہت بری حالت میں ہے، کوئی آدمی فون پر بول رہا تھا، جبکہ ایزا حیرت سے اسے سن رہی تھی۔ اسے اس کی ایک بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ کون مر گیا ہے؟ کس کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئے ہیں لوگ؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی جب دوسری طرف سے فون بند ہو گیا۔ دامیار اس کے پاس آ کر رک گیا تھا۔ کیا ہوا ایزا؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایزا کس سے بات کر رہی تھی وہ سمجھ نہیں پایا۔ دامیار کا فون بند ہو چکا تھا تو کیا کسی نے اس کے گھر کے نمبر پر اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی؟ پرینک کال؟ مجھے نہیں پتا، کوئی آدمی تھا، کہہ رہا تھا زرمینہ مر گئی، کسی نے اس کو مار ڈالا، اس کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئے ہیں، کوئی درندے اسے نوچ کھائیں گے۔ پتہ نہیں کیا ہوگا، اس کی بیٹی بیمار ہے، شاید کوئی رانگ نمبر تھا یا کسی نے پرینک کیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ کسی نے پرینک کیا ہے۔ ہمارے گھر پر بھی نا ایسی رانگ کالز آتی رہتی ہیں لینڈ لائن پر، لیکن اس طرح کی بکواس تو کبھی کسی نے نہیں کی۔ نہ جانے کون تھا، اور پتہ نہیں زرمینہ کون تھی جو مر گئی۔ کتنے عجیب لوگ ہیں نا، کسی کو بھی مار دیتے ہیں، اچھے خاصے دن کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کرے کوئی پرینک ہی ہو اور اللہ پاک اس آدمی کو ہدایت دے جو دوسروں کو پریشان کر رہا ہے۔ آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے کھانا لگواتی ہوں۔ کھانا کھا کر پھر مبشر بھائی آپ کو میڈیسنز دیں گے، آپ تھوڑی دیر آرام کیجیے گا۔ ایزا اپنی ہی دھن میں اس کال کو پرینک کال کا نام دیتی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ دامیار اس کے ایک ایک لفظ کو سن چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ ایزا کچن سے باہر نکلتی، دامیار تیزی سے مین دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ دامیار، کہاں جا رہے ہیں آپ اس طرح سے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابھی باہر مت نکلیں۔ ابھی تک ان لوگوں کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلا جن لوگوں نے آپ پر گولی چلوائی ہے۔ اس طرح آپ کا باہر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، اور آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ ایزا بولتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، جبکہ وہ کچھ بھی کہے سنے بغیر تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ ایزا کی بات کو کوئی اہمیت دیے بغیر وہ گاڑی میں سوار ہوتا، اپنی گاڑی سٹارٹ کرتا گھر سے نکل گیا تھا۔
ایزا حیران رہ گئی تھی، وہ اسے اس طرح سے نظر انداز کر کے کیسے جا سکتا تھا؟ اب ایسا بھی کون سا ضروری کام آ گیا تھا کہ اس نے ایزا کو بھی جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا؟ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ اگر آپ لوگوں کو انٹرسٹ نہیں ہے پڑھنے میں تو مجھے بتا دیں، میں اپنے پیپر چھوڑ کر لکھ رہی ہوں۔ جتنے آپ لوگ کامنٹس کر رہے ہیں مجھے اچھے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ مجھے اپنے پیپرز پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ سو گائز، نیکسٹ ایپیسوڈ 1500 لائکس اور 300 کمنٹس پر آئے گی۔ بے شک کل پورے کریں، بے شک پرسوں پورے کر دیں، جب پورے ہوں گے ایپیسوڈ آ جائے گی۔ سوری جو لوگ ریویوز تک نہیں دے سکتے، ان کے لیے میں اپنے پیپرز پر کمپرومائز کیوں کروں، میں نہیں جانتی۔ سو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔